ایک بڑے اللہ والے آدمی تھے حضرت بہلول صاحب، حضرت ہارون رشید کے معاصر ہیں یہ، بڑے صاحب دل لوگوں میں تھے. کیسا اللہ نے جو ہے ان کو نوازا تھا. بالکل دیوانے تھے ہارون رشید. کبھی ان سے ملنے جاتا تھا، کبھی وہ ہارون رشید کے آ جاتے تھے. ہارون رشید ان سے بڑی دل لگی بھی کیا کرتے تھے، اور وہ جو ہے ان کا احترام بھی بہت کرتے تھے، دل میں بھی قدر کرتے تھے، وہ چونکہ دیکھتے تھے وہ کرتے تھے. ایک مرتبہ ہارون رشید، بڑا دلچسپ لطیفہ ہے ان کا کہ ہارون رشید ان کے گھر آئے. ہارون رشید بیمار تھے بہت، تو بہلول کو معلوم ہوا کہ ہارون رشید بیمار ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں، تو وہ ان کی عیادت کے لیے آئے. اب وہ گئے کہ اب ہارون کیا بات ہے خلیفہ؟ کہا کہ میں بہت بیمار ہوں. کیا ارادہ ہے؟ کیا ہے کہ بس سفر پہ تیاری ہے اب آخرت کے، کہ کتنے دن کے لیے جا رہے ہو؟ کہ تم پاگل ہو، کوئی وہاں بھی کتنے دن کے لیے کوئی جاتا ہے؟ کہ نہیں 2 سال 3 سال 3 دن 8 دن 6 مہینے، کوئی تو وقت تو طے ہوا ہوگا آپ کا واپسی کا. کہ نہیں وہاں سے کون واپس آتا ہے؟ کہ نہیں واقعی ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں؟ کہ ہاں. کہ وہاں کتنے سپاہی، کتنے پیادے، کتنے باورچی اور وہ گھوڑے اونٹ وغیرہ سب بھیج دیے، وہاں رہیں گے اتنے دن، دربار وربار لگا دیا. کہ بہلول تم نہیں. ہوا یہ کہ وہ اصل میں ایک دفعہ اس سے پہلے وہ آئے، معاف کیجیے گا ذہن سے نکل گیا میرے، بہلول ان کے یہاں آئے اور آ کر وہ جو ہے بیٹھے، خیریت لی، اچھے حالت میں، ٹھیک ٹھاک سے حالت میں تھے. وہاں پہنچے تو چلتے چلتے انہوں نے، ہارون رشید نے انہیں ایک چھڑی دی. ان کی چھڑی تھی ذرا بڑی قیمتی تھی، کسی ذرا اچھی لکڑی کی، تو انہیں ہدیہ دینا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یا بہلول یا تو تم انہیں رکھ، کہ میں کیا کروں اس چھڑی کا؟ کہ یا تو تم رکھ لینا اگر تمہارے کام آئے، اگر تمہارے کام نہ آئے تو اپنے سے زیادہ کسی بے وقوف کو دے دینا جو تم سے زیادہ احمق ہو، پاگل ہو ایسا. کہا اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے عبائے کی جیب میں رکھ لی وہ. پھر کچھ دن کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ ہارون رشید بہت بیمار تھا، تو وہ اس کی عیادت کے لیے پہنچے. تو انہوں نے پوچھا بادشاہ کیا 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 بات ہے، خیریت ہے؟ کہ اب تو بس رخت سفر ہے اور جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ کہ ملک عدم کو جا رہا ہوں آخرت میں. کہ کتنے دن کے لیے جا رہے ہو؟ 1 ہفتے 2 ہفتے. انہوں نے کہا ارے بھائی وہاں سے تم بھی دیوانے ہو، وہاں بھی کوئی نہیں، 6 مہینے سال بھر کبھی تو آنے کا ارادہ ہوگا. کہ وہاں سے کون آتا ہے بہلول؟ اچھا تم نے وہاں کچھ سامان بھیجا ہے؟ وہاں پہ گھوڑے پیادے پولیس والے خادم غلام دربار وہاں لگا دیا سب اپنی ضرورت کی چیزیں؟ انہوں نے کہا تم باولے ہو، وہاں کون بھیجتا ہے؟ تو انہوں نے وہ چھڑی نکال کر ان کو دی کہ ہارون رشید 10 دن کے لیے جاتا ہے تو اتنا کرو فرو اتنا سامان بھیج دیتا ہے پہلے، وہاں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے تو وہاں کچھ نہیں بھیجا، تو تجھ سے زیادہ مجھے کوئی اور بیوقوف نہیں لگا، لے اپنی چھڑی تو. ایسی حکیمانہ باتیں کرتے تھے، مجذوب دیوانے بالکل بڑا تھا. ان سے کسی نے پوچھا کہ بہلول کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو، کائنات کا نظام جس کی مرضی سے چل رہا ہے. تو سوال کرنے والا ہے دیوانے سے سوال کر کے ہی ہو گیا کہ انہوں نے تو کفر کہہ دیا، میں اس کے کافر بننے کا ذریعہ بن گیا. اس نے کفریہ کلمہ کہہ دیا، خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ کائنات کا نظام میری مرضی سے چل رہا ہے. کہ بہلول توبہ کرو، خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو؟ کہ نہیں خدائی کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، بندگی کا اقرار کر رہا ہوں. پوچھا کیسے؟ کہ میں نے اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت میں فنا کر دیا، تو میری کوئی چاہت ہی نہیں ہے، جو میرے رب کی چاہت وہی میری چاہت ہے. سورج نکل رہا ہے میرے اللہ کی مرضی سے تو میری مرضی سے نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے میرے اللہ کی مرضی سے تو میری مرضی سے نکل رہا ہے. گرمی ہوئی میرے اللہ نے نکالی تو میری مرضی اسی میں، سردی ہوئی میرے اللہ نے نکالی، بیمار مجھے کیا میرے اللہ نے کیا تو میں اسی میں خوش ہوں. تو میری کوئی خوشی نہیں، میں اللہ کی خوشی میں خوشی ہوں. تو کائنات کا نظام چونکہ میرے اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے تو میری مرضی سے چل رہا ہے. جب اس درجہ ماننے کا وہ کیا کمال کیا تو اللہ نے کتنا، اللہ کے یہاں بھاؤ بڑھ گیا، کتنا بھاؤ بڑھ گیا. ایک دن ریت کے اس میں کھیل رہے، ریت بنا دیوانے تھے، ایک ریت اس باغ میں تھا، ایک ریت کے گھروں سے بنا کھیل رہے تھے. اب ہارون رشید اور زبیدہ کا جلوس جا رہا تھا تو آواز لگانے لگے 50,000 روپے میں جنت کا محل، 50,000 روپے میں جنت کا محل، 50,000 روپے میں جنت کا محل. اب ہم ان کے گھر میں تو بڑی عقیدت تھی، زبیدہ تو بہت ہی عقیدت رکھتی تھی. انہوں نے کہا دیکھو دیکھو بہلول کیا لگا رہے آواز، غلام کو بھیجا ہے، کہا کہ 50,000 میں جنت کا محل. تو زبیدہ نے جلدی سے 50,000 روپے بھجوائے کہ تم جو ہے جاؤ بہلول سے کہہ رہے ایک محل زبیدہ کے لیے خرید دو. کہا ٹھیک ہے. بہلول نے وہ سارے پیسے صدقہ کر دیے غریبوں میں کہ جاؤ ایک جنت کا ایک محل تمہارا ہو گیا، ہم نے بیچ دیا. اب وہ جو ہے ہارون رشید نے کہا کہ تم دیوانے کے چکر میں 50,000 دے دیے، کہ میں نے اپنے ہی تو دیے، آپ کے تو نہیں دیے.
اب رات کو خواب دیکھتا ہے ہارون رشید کہ ایک بہت شاندار ایک محل ہے، 8 دروازے ہیں اس کے، اور خوبصورت جگمگ ہو رہا ہے. ایسا محل اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا. یہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا ہارون رشید کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ آسمان میں سے بادل اڑتا تھا تو ہارون رشید یہ کہتا ہے بادل تو کہیں بھی برس تو اس سے جو نفع ہوگا وہ میرے ہی خزانے میں جمع ہوگا. اتنی بڑی مملکت تھی، 60% دنیا پر ہارون رشید کی حکومت چلتی تھی. تو اس نے ایسا محل کبھی دیکھا نہیں تھا. کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ کہ یہ تو زبیدہ کا محل ہے، آپ کی بیوی کا. کہا اچھا میں دیکھ لوں اندر جا کے؟ نہیں یہ جنت کا محل ہے، یہ ابھی بہلول سے خریدا ہے 50,000 میں انہوں نے. یہاں شوہر بیوی نہیں چلتا اپنے، یہاں اپنے عمل کی خود ثواب ملتا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری. تو آنکھ کھلی تو آنکھ کھل کر اس کو بڑا اثر ہوا خواب کا، کاش میں بھی خرید لیتا. اب صبح کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بہلول کو کہیں سے 1,00,000 دینار لے کر کہ 1,00,000 کا دے دیں چاہے لے لیں گے. اب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ادھر ادھر. تو بہلول ایک جگہ پیڑ پر لٹک رہے کھیل رہے، تو دور سے دیکھ کے کہنے لگے بادشاہ بے دیکھے کا سودا ہے، دیکھ کے نہیں ملتا. ابھی کہا بھی نہیں تھا انہوں نے، بادشاہ بے دیکھے کا سودا ہے، دیکھ کر نہیں ملتا. وہ تو اندیکھے سودا تھا. تو اللہ یہ اس اپنی مرضی کو فنا کرنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں اتنا بھاؤ بڑھ گیا کہ جنت کے محل بیچنے کا اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ نے. ایسا ہوتا ہے جب آدمی یہ ہوتا ہے. تو اس کی بندگی میں اس کی وقت قدر و منزلت بندگی میں کمال پیدا کرنے میں ہے. اور بندگی کہتے ہیں ماننے میں کمال پیدا کرنے میں. ہماری زندگی دنیا کی خرابی اس وقت انسانیت کی ہے کہ ہمیں بنایا تو اللہ نے ماننے کے کمال پیدا کرنے کے لیے، لیکن ہم سب کو ٹر لگی ہوئی ہے منوانے کی. ہر ایک آدمی اس میں ہے کہ میری مانی جائے. کبھی آج تک کسی کو آپ نے کہیں کوئی جھگڑا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. سارا جھگڑا فساد اس بات پر ہے کہ میری کیوں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی یا میں نہیں مانتا. اس بات پر کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا کہ مجھ سے منواتے نہیں. یہ نہیں کہیں بھی جھگڑا، ساری لڑائی اس پر ہے. اور ہم سب کو ایک ٹر لگی ہوئی ہے. ابا جی ہماری اتنی مانتے ہیں، اماں جی ہماری اتنی مانتے ہیں، پڑوسی ہماری اتنی مانتے ہیں، بھائی ہماری اتنی مانتے ہیں، منتری جی ہماری اتنی مانتے ہیں، ہماری مسجد کے امام صاحب ہماری اتنی مانتے ہیں. اب تو مرید صاحب بھی اپنے پیر صاحب کے یہاں سے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب ہماری اتنی مانتے ہیں، ہمیں مانتے ہیں. حالانکہ وہاں آئے تھے اس لیے کہ مانوانے میں کمال، ماننے میں کمال پیدا کیا جائے. اب بنائے تو اسے ماننے کے لیے، اور یہ منوانے پہ منوانا ہے خدا کا کام. منوانا ہے خدا کے کام. اللہ منوانا کہتے ہیں خدائی کو، بندگی نہیں، یہ خدائی ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے سے چودھری کی چودراہٹ میں اگر شریک ہونے کی کوشش کرو گے تو مسلنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبریائی میری چادر ہے، جو مجھ سے میری بڑائی چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے مسل کر رکھ دوں گا. اللہ کو پسند ہی نہیں ہے منوانے میں کہ کٹر جو ہے. تو سارا فضا اس لیے اسے بنایا ہے، اس کی سریش بنائی ہے، نیچر بنائی ہے عز و انکساری سے ماننے میں کمال پیدا کرنے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.